بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولو شاء اللہ لجعلهم امة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. گزشتہ درس میں جو آیات گزری تھیں جن کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھی گئی، ان میں ایک جملہ ایک آیت کا یہ تھا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر. ایک فریق جنت میں جائے گا اور ایک فریق جہنم میں جائے گا. دو فریق. اور اسی کے ضمن میں اور آگے والی آیت جو ابھی میں نے پڑھی ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا. دو فریق نہ ہوتے بلکہ ایک ہی امت بنا سکتا تھا. اور یہاں فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اور قرآن کریم کے 3-4 دیگر مقامات میں نے ذکر کیے تھے. کہیں اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، لوگ شروع میں ایک ہی امت تھے. تو قرآن کریم کے 3-4 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت نے یہ بات ہمیں بتائی کہ بنیاد میں اصل میں لوگ ایک ہی امت تھے اور ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ سارے کے سارے مانتے تھے. بعد میں پھر اختلافات آنا شروع ہوئے، اور کب تک لوگ ایک امت تھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ تفسیر بھی میں نے ذکر کی تھی کہ انہوں نے فرمایا 10 قرن تک، یعنی 1000 سال یا 800 سال یا کم و بیش، یہ کوئی دوسری امت نہیں تھی، سارے لوگ صرف ایک ہی امت تھے. اور یہ اختلافات کب شروع ہوئے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ جو پنجتن پاک اٹھے یا اٹھائے گئے، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا شرک کا. تو اہل توحید اور اہل شرک 2 ہو گئے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ عرب، خاص طور پر اہل مکہ، یہ مشرک نہیں تھے. ان میں حنیفیت یعنی حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا دین اور ان کی تعلیمات اور کچھ تعلیمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجود تھیں، اور شرک نام کی، بت پرستی نام کی کوئی چیز ان میں نہیں تھی. اور ان میں بت پرستی کو جنم دینے والا
اور بت کو لے کر آنے والا عمر بن لحی ایک تاجر تھا جو باہر سے کہیں سے بت اٹھا لایا اور آہستہ آہستہ لوگوں کو اس طرف لگا دیا. اور باطل کی آپ سمجھتے ہیں کہ باطل کی پکار ہمیشہ سنی جاتی ہے، یہ شروع سے آ رہا ہے. اچھی طرف بلائیں تو آنے والے خال خال، اور کسی بری طرف بلائیں تو بھیڑ کی بھیڑ. ابھی پچھلے دنوں موبائل وغیرہ میں ایک کلپ چل رہا تھا، وہ کلپ نہیں تھا، فوٹو تھا. فوٹو میں لکھا ہوا ہے سینما، لائن لگی ہوئی ہے ٹکٹ لینے والوں کی. وہیں کچھ اور فوٹو دیے، 3-4 لائنیں، لوگ کم ہوتے گئے اور آخری لائن مسجد 1 یا 2 آدمی دکھا دیے. غلط جگہیں، غلط باتیں، غلط نظریات وہ لوگوں میں جڑ پکڑ لیتے ہیں، فوراً لوگ بھاگے چلے آتے ہیں. عمر بن لحی ایک آدمی کہیں سے ایک بت اٹھا کے لے آیا اور اس کے لیے اس نے دعوت دینا شروع کی. لوگ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے لگ گئے اور مکہ میں شرک اس حد تک ہو گیا کہ خاص اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں 360 بت رکھ دیے گئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر آ کر سب سے پہلا کام یہی کیا کہ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا. بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا، اور آپ کی تعلیمات کے نتیجہ میں، آپ کے واعظ و ارشاد کے نتیجہ میں مکہ سے کیا، مدینہ سے کیا، طائف، تبوک اور گرد و نواح کے حتیٰ کہ پورے جزیرۃ العرب سے شرک ختم ہو گیا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا صفایا کر دیا. اس علاقے سے ان جتنے شہر ہیں بلکہ جزیرۃ العرب سارے کا سارا شرک سے پاک کر دیا گیا، اور لوگ جو ہیں ان علاقوں میں پھر سے ایک ہی امت ہو گئے. اب اگر اللہ چاہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ایک امت رکھ سکتا تھا، جیسا کہ یہ 3-4 آیتیں ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت رکھ لیتا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ. اللہ تمہیں عقل، ہوش، سمجھ دے کر تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو. تمہیں 2 راستوں میں سے دونوں کا رزلٹ بتا دیا گیا کہ اگر اس راستے چڑھتے ہو تو یہ جنت میں لے کے جائے گا، اور اگر اس راستے چڑھتے ہو تو یہ جہنم میں غرق کرے گا. دونوں راستے بتا دیے. اللہ یہ چاہتا تھا کہ تمہیں دیکھے تم کیا کرتے ہو. اللہ رب العزت نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا جیسا کہ جبریہ ایک فرقہ کبھی گزرا ہے اور آج کل بھی اس کے کل پرزے موجود ہیں. جب کبھی برائی کریں تو کہیں گے جی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ہو گئی. جب برائی کی بات آئے تو تقدیر میں لکھا تھا. اور پچھلے درس میں نے کہا جب روٹی کی بات آئے تو دیکھیں ہم کہاں کہاں سے آ کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے. روٹی بھی لکھی ہوئی ہے یا نہیں؟ ہر انسان کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کتنا ملے گا یہ لکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہاں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، کیا کریں گے تو ملے گا. لہٰذا ہم ڈھونڈتے ہیں. تلاش معاش کا لفظ معروف ہے نا ہمارے اردو میں. تلاش معاش کے لیے ملک کے سفر کرتے ہیں، اور جب گناہ کرتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو ہونا تھا. انسان کو اللہ رب العزت نے اس طرح مجبور نہیں بنایا، بلکہ انسان کو اختیار دے دیا. اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کیا کرے گا، وہ اللہ کا علم ہے. یہ کیا کرے گا اس کو علم نہیں ہے. اسے خیر و شر کے 2 راستے بتائے گئے، جو اچھا ہے اختیار کرو، جو برا ہے اس کو چھوڑ دو. اب انسان کو جبریہ کی طرح مجبور محض نہیں سمجھنا چاہیے. اختیار دے دیا. اللہ نے فرمایا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تمہیں جو دیا گیا ہے تم اس کے نتیجے میں کیا کرتے ہو. اور پھر لوگوں کا، خاص طور پر امت اسلامیہ کا مختلف فرقوں میں تقسیم ہو جانا، اس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. سنن میں، سنن کی کتابیں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب میں بڑی مشہور و معروف حدیث ہے. افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودیوں کے 71 فرقے ہو گئے.
وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ 72 فرقہ، عیسائیوں کے نصارہ کے 72 فرقے ہوں گے. وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فرقہ، میری امت فرمایا 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. اب یہ کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یہ تو قیامت سے پہلے پورے ہونا یقینی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، معنی یہ کہ ان کا پورا ہونا یقینی ہے. اب 73 فرقے آپ نے بتا دیے، کلھا فی النار بھی کہہ دیا کہ یہ سارے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک. اور وہ ایک کون سا ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ جس کا عمل یہ ہوگا جو آج میرا ہے اور میرے صحابہ کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بہترین انداز سے کسی جماعت کا نام لیے بغیر کام بتا دیا کہ جو لوگ یہ کام کریں گے جو ہم کر رہے ہیں وہ لوگ جنت میں جائیں گے. اب وہ کس نام سے ہیں دنیا میں، کس نام سے رہیں گے، آپ کو یہ دیکھنے میں آسانی ہے کہ آج بھی اگر ما انا علیہ وصحابی پر عمل کرتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے تو وہ مختلف ناموں سے مختلف ملکوں میں موجود ہیں، مختلف ناموں سے. اور یہ کہنا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنتی ہوگا، اور وہ ایک جنتی جو ہے فرقہ ناجیہ، وہ کون سا ہوگا، یہ تلاش کرنا بھی کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. آدمی کہے کہ یہ ایک انہونی گتھی ہے، ہم سے یہ نہیں سلجھی تھی، یہ کوئی گتھی ایسی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ وصحابی، جو عمل میرا ہے، جو عمل میرے صحابہ کا ہے، جس کا یہ عمل ہوگا وہ فرقہ ناجیہ ہے. تلاش کرنے میں مشکل ہے کوئی؟ تلاش نہ کرے آدمی تو کہتے ہیں کہ پہاڑوں کی جلتی دکھتی ہے. جملہ مرحوم ہے یہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ پہاڑوں کی جلتی دکھتی ہے، پاؤں کی جلتی نہیں دکھتی. پاؤں کے پاس آگ لگی ہو نہیں دکھتی، کیونکہ نظر تو آگے جا رہی ہے نا. پہاڑ پہ آگ لگی ہوئی ہے، نظر آ رہی. تلاش نہ کریں تو ہماری مرضی، ورنہ اس فرقے کو تلاش کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ میں ہر وقت کتاب موجود ہے، اور وہ یہ کتاب ہے قرآن کریم. قرآن کریم پہ جس کا عمل ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر جو شخص عمل کرے گا وہ فرقہ ناجیہ ہے. اب اس فرقے کو تلاش کرنا کوئی مشکل ہے؟ اور میں ایک بات جو اکثر کہا کرتا ہوں، اس فرقے کو تلاش کرنا مشکل نہیں، اس فرقے کا نام رکھنا کوئی ضروری نہیں، لیکن اس فرقے کو لوگ نام ضرور دے دیتے ہیں. لوگ نام دے دیں گے. آپ کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کر کے دیکھیں، اپنے ملک میں چکر لگا کے واپس آ جائیں اور نام لکھا ہوا لے کے آ جائیں کہ آپ کو لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا تھا. وہاں سے آتے ہوئے آپ مزاروں پہ جاتے تھے، درباروں پہ جاتے تھے، سرکاروں کی مانتے تھے، اور جو کچھ ہے کرتے تھے. یہاں سے پلٹ کے گئے، توحید اللہ رب العزت نے عطا کر دی. اگر پہلے نہیں تھی، جو پہلے وہ وہاں پہلے مشہور ہیں. یہاں آئے، اللہ نے عقیدہ توحید صحیح عطا فرما دیا. یہاں سے جا کے آئیں گے تو وہاں سے آپ کو نام دے کے لوگ بھیجیں گے کہ یہ کون ہے، کہاں سے ہو کے آ گیا ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ وہ نام مشہور و معروف ہے، وہابی. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ وہابی ہر ملک میں ایک نام کے نہیں ہے. پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں وہابی، بعض عرب ملکوں میں سلفی، اور بعض ملکوں میں انہی کا نام ہے محمدی. آپ کہاں سے بھی لے لیں گے بات وہیں جائے گی. سلفی کون ہیں؟ جو سلف صالحین امت کے عمل پر عمل کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا واجب ہے. اور ما انا علیہ واصحابی، جن کا عمل مجھ جیسا اور میرے صحابہ جیسا ہوگا. صحابہ سلف صالحین امت ہیں،
اور صحابہ کے عمل پر عمل کرنا فرقہ ناجیہ ہونے کا ایک لازمی جز ہے، بلکہ یہی فرقہ ناجیہ ہے۔ اب جس ملک میں جس نام سے بھی ہوتا رہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ نام جن کو دے دیا جاتا ہے وہ صرف ایک ہی کام کر لیں تو کافی ہے؟ یعنی نام وہابی رکھوا لیا اور بنے رہے ساری عمر گلابی، نام لوگوں نے رکھ دیا کہ یہ درباروں پہ نہیں جاتا، مزاروں پہ نہیں جاتا، سرکاروں کی نہیں مانتا، لیکن نہ داڑھی ہے، نہ مونچھ ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، کیا یہ کافی ہو جائے گا؟ یہ گلابی قسم کے وہابی نہیں چاہیے، مکمل کتاب اللہ اور سنت رسول پہ عمل کرنے والا ہو، انشاءاللہ یہ فرقہ ناجیہ ہوگا۔ اور یہ 73 فرقوں کا ہو جانا یقینی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ اور علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی کی ایک کتاب ہے تحفہ اثنا عشریہ۔ تحفہ اثنا عشریہ انہوں نے شیعہ کے بارے میں لکھی ہے، اور انہوں نے شیعہ کے فرقے اتنے گنوا دیے ہیں، ان کے اندر اتنی تقسیم ہے کہ 73 کے قریب یا 70 کے قریب تو صرف شیعہ کے فرقے ہیں، صرف شیعہ کے۔ اور اہل سنت میں بھی اسی طرح، ایک دو نہیں بہت سارے فرقے ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اہل حدیث میں اگر یہ کہیں کہ اہل حدیث ایک فرقہ ہے، اہل حدیث میں آپ کو بظاہر کئی جماعتیں نظر آئیں گی، کئی نام نظر آئیں گے۔ دیوبندیوں میں کئی طبقے نظر آئیں گے، کئی جماعتیں نظر آئیں گی، بریلویوں میں کئی نام نظر آئیں گے، کئی فرقے نظر آئیں گے۔ یہ فرقے مراد نہیں ہیں۔ دیوبندیوں میں کئی فرقے ہیں، آپ دیکھیں فلاں گروپ فلاں گروپ فلاں گروپ، لیکن بنیاد میں عقیدہ ایک ہی ہے۔ اسی طرح بریلویوں میں کئی فرقے ہیں، اس حد تک کئی فرقے ایک دوسرے کے خلاف ہیں کہ ایک فرقہ دوسرے فرقہ کے لوگوں کو، یا ایک جماعت دوسری جماعت کے لوگوں کو کافر تک کہہ رہی ہے، اور یہ بریلویوں میں ہے۔ برے صغیر پاک و ہند کے بلکہ دنیا بھر کے ایک مشہور سکالر، بہت بڑے سپیکر، بہت بڑے شیخ القرآن، شیخ الحدیث، شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کو پاکستان کے انہی کے شہر کے ایک دوسرے بریلوی نے کافر قرار دیا اور باقاعدہ کتاب لکھی ہے، کہاں کہ اپنی تحریروں کے آئینے میں یہ کافر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی معروف شخصیت ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے فرقے ہیں، بنیاد میں وہ بھی ایک ہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرقے بتایا ہے اس کا معنی ہے کہ عقیدے میں فرق ہوگا، عقیدے الگ الگ ہوں گے، اور وہ عقیدے میں الگ الگ ہونے کے جو مختلف اجزاء بنیں گے وہ 73 ہو جائیں گے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور ان 73 میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اور ان اختلافات کو امت محمدیہ میں نے جیسے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، حتیٰ کہ خلفۂ راشدین کے زمانے میں مسلمان ایک ہی امت رہے۔ 300-400 سال پہلے، پہلی 4 صدیاں مسلمان ایک ہی فرقہ تھے، ایک جماعت اٹھی تھی جس جماعت نے آ کر مسلمانوں میں خلفشار پیدا کیا، اور وہ جماعت یہی شیعہ کی جماعت تھی۔ اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہی آگے تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں ہی عبداللہ ابن سبا اس نے باقاعدہ اپنے شر کا آغاز کر دیا تھا، لیکن صحابہ مقدس جماعت سی، مقدس لوگ تھے، اور قرآن و سنت پہ اتنے عامل تھے کہ اس کا پروپیگنڈا ان میں کام نہیں کر سکا۔ صحابہ کا زمانہ نکل گیا، بعد کا زمانہ آیا، یہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، گویا کہ جو امت اسلامیہ میں پہلی تقسیم ہوئی وہ شیعہ سنی کی تقسیم تھی، شیعہ سنی کی۔ اور شیعہ شروع سے لے کے آج تک تھوڑے رہے ہیں، لیکن اتنی پاورفل پروپیگنڈا ان کی تقسیم ہے، یا ان کا سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ سنی بھی کرتے چلے جاتے ہیں تھوڑے سے، سراسر باطل پر ہیں، جن کا آغاز ایک یہودی سے ہوگا، وہ حق پہ کہاں ہوں گے؟
عبداللہ بن سبا یہودی، جس جماعت کا سرپرست اعلیٰ اور جس جماعت کا بانی یہودی ہوگا وہ حق پہ ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ان کے پکڑنے کی قوت آپ دیکھیں کہ وہ 22 رجب کو کنڈے بھرتے ہیں، سارے اہل سنت بھی بھر رہے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، کنڈے دے رہے ہیں۔ عشرہ محرم عاشورہ کے دن خاص طور پر شیعہ تعزیہ نکال رہے ہیں، سنی بھی نکال رہے ہیں، شیعہ رو رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، سنی بھی رو رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ ان کی پروپیگنڈا مشینری اتنی تیز ہے کہ پچھلے درس میں نے ذکر کیا تھا، مشہور ہے کہ جھوٹ کو اتنا زور سے بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ انہوں نے اس کام پہ اپنا عمل کیا اور سنیوں کو بھی ساتھ لگا لیا۔ مسلمانوں میں پہلی تقسیم جو ہوئی وہ سنی شیعہ سنی تھی، اور پھر سنیوں میں شروع سے لے کے ایک ہی مذہب، ایک ہی عقیدہ چلتا آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ کچھ لوگوں نے ائمہ اربعہ کی تقسیم شروع کر دی۔ ایک نے کہا کہ میں اسی کی مانوں گا، دوسرے کو نہیں مانوں گا، دوسرے نے کہا میں اس کی نہیں مانوں گا، اس کی نہیں مانوں گا، کرتے کراتے 4 جماعتیں ہمارے اہل سنت میں سامنے آ گئی، اور وہ معروف جماعتیں پہلی 400 سال، پہلی 4 صدیوں میں اس طرح یہ جماعتیں نہیں تھیں۔ ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، سارے ائمہ معزز محترم، سارے ائمہ اصحاب تقوی و ورع تھے۔ ان میں سے کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ میں اور دوسرا کون ہو سکتا ہے، ہم چوما دیگرے نیست، یہ ان میں نہیں تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے حاکم نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو قانون کی حیثیت سے ہم آپ کی کتاب کو نافذ کر دیتے ہیں، موطا امام مالک۔ کتنا بڑا اعزاز ہے بظاہر کسی کے لیے کہ اس کی کتاب کو پورے ملک کا، اور ملک بھی آج طرح کا نہیں ہے کہ 10-20 منٹ گزرے تو آگے نیا ملک شروع ہو جائے۔ وہ ملک اسلامی بھی پوری دنیا تھا، پوری دنیا پر مسلمانوں کی جو حکومت تھی، اس پورے ملک میں کہا کہ ہم آپ کی کتاب کو بحیثیت قانون نافذ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میری رائے، میری کتاب پورے اسلام کا احاطہ کیے ہوئے نہیں۔ صحابہ کرام دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے اور ان کے پاس وہ احادیث ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں، میری کتاب کو قانون بنائیں گے تو یہ قانون ناقص ہوگا۔ کتنا بڑا تقویٰ تھا ان لوگوں نے۔ کہا میں یہ نہیں مانتا، مجھے یہ پسند نہیں ہے، لوگوں کو قرآن و سنت پہ رہنے دو اور قرآن و سنت پہ عمل کریں، سنت جہاں سے ملے گی، جس ملک میں ملے گی، اس پہ عمل کیا جائے گا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہمارے پاک و ہند میں خاص طور پر ایک بہت بڑا مقام حاصل ہے، ان کے تقوی کا، ان کے احتیاط کا یہ عالم ہے کہ فتوے دیے، کام کیا، جو بھی اللہ نے توفیق دی، دین کی خدمت کی، اور آخر میں ہر موقع پہ ہر امام سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ سب یہ کہہ کے گئے، اور خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ باتیں ثابت ہیں، اذا صح الحدیث فہو مذہب، اگر کوئی حدیث صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی سمجھ۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی ورع، کتنی تقویٰ کی بات ہے کہ میں نے یہ فتویٰ دے دیا، یہ نہیں ہے کہ یہی فتویٰ ہمیشہ کے لیے ہے اور حرف آخر، فائنل ڈگری میرا فتویٰ نہیں، فائنل ڈگری انہوں نے کیا قرار دیا؟ صحیح حدیث کو۔ اذا صح الحدیث، جب صحیح حدیث سامنے آ جائے، فہو مذہبی، تو میرا مذہب وہ ہے۔ اور دوسرے میں کہتے ہیں اترکوا قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قول کو رسول اللہ کے قول کے مقابلے میں چھوڑ دو۔ یہ ارشاد جو ہے اس میں ہے چھوڑ دو، اترکو۔ اور تیسرے میں بہت ہی جذباتی انداز سے سنت رسول کا مقام بیان فرمایا اذا خالف قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاضربوا قولی بارض الحائط، اگر میرا کوئی فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ارشاد کے خلاف ہو، میرے فتوے کو دیوار پر مارو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو۔
اتنی اہم شخصیت، اتنی اہم باتیں وہ کہہ کے گئے ہیں. اب آپ بتائیے کہ آج کے لوگ یہ کر رہے ہیں؟ حناف ہمارے پاک و ہند کے، آپ ان کو قریب سے دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، ہمارے بہت سارے لوگ انہی سے ہو کے آئے ہیں. کیا وہ ان باتوں پہ عمل کر رہے ہیں کہ جب صحیح حدیث آ جائے اس کو لے لو، امام کا قول چھوڑ دو؟ دیوار پہ مارنا تو دور کی بات ہے. یہ پچھلی مرتبہ میں نے ذکر کیا انہی ایک شیخ الاسلام صاحب کا، کہا کہ امام بخاری جنت میں جائیں گے، فلاں جنت میں جائے گا، فلاں جنت میں جائے گا. یہ سارے رفاعیدان کرتے تھے، میں نہیں کرتا کیونکہ میں حنفی ہوں. میں نہیں کرتا کیونکہ میں حنفی ہوں. اب اس کا معنی یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ان کی بات نہیں مان رہے. ان کو مانتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانتے. وہ تو کیا کہ گئے ہیں، اگر اس پہ عمل کیا جاتا تو آج یہ رنگ نہ ہوتا جو آج ہمارے یہاں اتنا زور ہو گیا کہ کچھ عرصہ پہلے، آج تو پھر الحمدللہ زور ٹوٹ گیا ہے. یہ جو اتنا اناد اور ایک دوسرے کے خلاف اتنا بغض آیا تھا، اس بغض نے اس حد تک پہنچ کر ٹوٹنا شروع کیا کہ اگر حنفی لڑکا ہو، شافعی لڑکی ہو تو ان کا نکاح نہیں ہوتا. اور یہ باقاعدہ آن ریکارڈ بات ہے، کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر لڑکا حنفی ہو، لڑکی شافعی ہو تو ان کا نکاح نہیں ہوتا. تو کیا معنی ہوا؟ کہنے والے نے حنفیوں کو مسلمان اور شافعیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا، نکاح تو تبھی نہیں ہوگا نا. اور اسی پہ بس نے کی، بلکہ آگے کہا کہ ہاں اگر انہیں اہل کتاب سمجھتے ہوئے بیاہ لیں تو پھر کوئی حرج نہیں. یعنی یہودی عیسائی سمجھ کے ان سے نکاح کر لیں تو ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوتا. اس حد تک ایک دوسرے کے خلاف بغض اور نفرت صرف آئی اسی نتیجہ میں کہ ہم نے اماموں کی خود نہیں مانی. حنفی کہلوائے لیکن امام ابو حنیفہ کی نہیں مانی، شافعی کہلوائے امام شافعی کی نہیں مانی، مالکی کہلوائے امام مالک کی نہیں مانی، حنبلی کہلوائے لیکن امام احمد بن حنبل کی نہیں مانی. چاروں ائمہ کے اقوال ایسے موجود ہیں کہ وہ سارے کہہ رہے ہیں صحیح حدیث آ جائے اس پہ، اور کہتے ہیں لا تقلدنی، میری تقلید نہ کرو، ولا تقلد مالکا ولا الاوزاعی ولا الشافعی، نہ امام مالک کی، نہ امام اوزاعی کی، نہ امام شافعی کی، کسی کی تقلید نہ کرو. یہ امام کہہ کے گئے. ہم نے یہ بات مانی ان کی؟ ہم نے ان کی یہ بھی نہیں مانی. وہ کہہ کے گئے کہ کسی کی تقلید نہ کرو، اور ہم نے کہا کہ جو تقلید نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں رہتا. آج کل جو لوگ تقلید نہیں کرتے ان کے بارے میں معلوم ہے، اب پاکستان انڈیا میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں باقاعدہ. ان کو عجیب سا نام دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ حق سے ہٹے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، اور تقلید کو فرض اور واجب قرار دیا گیا. اور خود جو امام ہیں وہ کہہ رہے ہیں لا تقلدنی، میری تقلید مت کرو. ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین آپس میں بہت اچھے تعلقات، آپس میں بڑا پیار، جن کا زمانہ ایک رہا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے تھے، بعد میں امام مالک، بعد میں امام شافعی، بعد میں امام احمد بن حنبل. اب ظاہر ہے کہ امام احمد بن حنبل کو امام ابو حنیفہ زمانہ نہیں ملا، آپس میں وہ نہیں ملے، لیکن جو آپس میں ملتے رہے ان کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات تھے. بلکہ ائمہ کے زمانے میں ان کے شاگردوں کے اچھے تعلقات تھے. یہ چونکہ دوسری صدی ہجری کے لوگ ہیں، صحابہ کرام کے بعد جو تابعین کا زمانہ آیا اور پھر تبع تابعین کا زمانہ آیا، یہ چاروں امام جو ہیں وہ تبع تابعین میں آتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ تبع تابعین نہیں بلکہ تابعین میں سے ہیں، لیکن وہ صحیح تاریخی روایات سے وہ بات ثابت نہیں ہوتی. تابعین سے بھی لے لیں، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، تبع تابعین ائمہ کا زمانہ ہے تب بھی نہیں تھا، اور ان کے بعد 100 سال تک نہیں تھا. چوتھی صدی ہجری میں آ کر اس تقلید نے اپنی جڑیں گاڑی ہیں. 4 فرقے بنے آ کے چوتھی صدی میں. اس سے پہلے نارمل رہتا تھا کہ کسی عالم سے سوال پوچھا، اس نے جواب دے دیا.
کوئی یہ نہیں کہ مجھے اس کی رائے کے مطابق، آج کل باقاعدہ سوال جواب کی شکل بھی یہ آ گئی ہے کہ مجھے امام ابو حنیفہ کی فقہ کے حوالے سے جواب چاہیے، اور جواب دینے والے مفتی حضرات بھی یہ کر رہے ہیں۔ اب یہ مفتی کا میں نے ذکر کیا نا ایک کا، کہا کہ میں حنفی ہوں، میں نہیں رفع دین کرتا، لیکن یہ سارے جنت میں جائیں گے۔ کہتے ہیں جنت میں کسی کی کوئی ٹھیکیداری نہیں، یہ سارے جنت میں جائیں گے۔ تمہارا جنت میں جانے کو جی نہیں چاہتا؟ اگر یہ سارے رفع دین کر کے جنت میں جائیں گے تو پھر تم کیوں کہہ رہے ہو کہ میں نہیں کرتا؟ عجیب قسم کی منطق اور بڑا زور بیان اور زور خطابت۔ ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اجمعین ہماری ان لوگوں سے بالکل بری ہیں۔ اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اماموں کی مانتے نہیں، اس سے بری ہیں۔ اگر کبھی یہ اماموں کی بات کو مانے تو نہ یہ فرقوں کی یہ رنگ یا یہ شدت جو ہے یہ رہے کہ حنفی شافعی کا نکاح آپس میں نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا، یہ ساری شدتیں ختم ہو جائیں۔ جن مسائل میں قرآن و سنت کی واضح نصوص موجود ہیں وہ بالاتفاق مان لیے جائیں، وہ بھی نہیں مانے جاتے۔ اب یہ تو چاہیے تھا نا کہ چلیں 4 فرقے بھی رہنے دو، رہیں، لیکن یہ 4 فرقے کہاں رہیں؟ اجتہادی مسائل میں۔ صرف اجتہادی مسائل کون سے؟ جن میں قرآن کریم کی آیت نہ ملے، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی واضح حدیث نہ ملے، جن میں صحابہ کرام کا تعامل نہ ملے کہ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا۔ اب اس کے بعد باری آتی ہے اجتہاد کی کہ امام نے کہا قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، صحابہ کا عمل نہیں ہے، ہم ان کی نظائر، ان کے اشباہ دیکھ کے کہ قرآنی آیات فلاں فلاں، حدیث فلاں فلاں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کام کا حکم یہ ہے۔ اس طرح کے کسی معاملے میں آپ امام شافعی کی مانیں، امام احمد کی مانیں، مالک کی مانیں، امام ابو حنیفہ کی مانیں رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، کوئی اعتراض والی بات نہیں۔ ایک طرف سیدھی سیدھی قرآن کریم کی آیت ہو، دوسری طرف فتویٰ ہو کسی امام کا، ایک طرف صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہو، دوسری طرف امام کا فتویٰ ہو۔ آپ قرآن بھی چھوڑ دیں، بخاری مسلم کے حدیث بھی چھوڑ دیں، امام کی لے لیں، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ اور پھر کہیں کہ ہم حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، مالکی ہیں، ہم فلاں ہیں، وہ تو سارے بری ہو گئے۔ چاروں اماموں کے اس طرح کے اقوال جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اگر ان اقوال کی پوری تفصیل بعض سند دیکھنی ہو تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کے بارے میں کتاب ہے صفت و صلاۃ النبی من التکبیر الی التسلیم کأنک تراہ۔ یہ نام لمبا ہے لیکن صفت و صلاۃ النبی اس میں موٹا ہے۔ صفت و صلاۃ النبی یعنی نماز نبوی۔ ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ بھی آ گیا کہ ہم تو نماز نبوی کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کو نماز شافعی ملے گی یا نہیں؟ نماز حنفی، نماز شافعی، یہ ہمارے پاک و ہند میں تو زیادہ تر یہی 2 پارٹیاں ہیں۔ اب درمیان سے نبوی نکال ہی دیا ہے کہ ہماری شافعی نماز کیا ہے اور ہماری حنفی نماز کیا ہے۔ نماز نبوی نام کی اردو میں پاکستان میں بھی یہ کتاب چھپ چکی ہے، انڈیا میں بھی چھپ چکی ہے۔ اس کا مقدمہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے طویل مقدمہ لکھا ہے، اس میں چاروں ائمہ کے وہ سارے اقوال نقل کیے ہیں جن میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری تقلید نہ کرو بلکہ قرآن کریم اور سنت رسول لے لو، اور جہاں سے ہم نے لیا ہے وہیں سے تم بھی لے لو۔ ان سارے اقوال کو دیکھا جائے تو یقین مانے تعجب آتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اہل سنت آج کل یہ کیا کر رہے ہیں۔ جس انداز میں ہم نے ائمہ کے اقوال کو اپنایا ہوا ہے، ہم نہ اہل سنت بنتے ہیں، نہ حنفی، نہ اہل سنت، نہ شافعی، نہ اہل سنت، نہ فلاں نہ فلاں۔ اگر ان کی بات پہ، ان کے اقوال پہ عمل کریں، پہلے کتاب اللہ سنت رسول، اس کے بعد تعامل صحابہ، اور اس کے بعد اجتہادی مسائل، اگر ان پہ عمل کریں تو پہلے اہل سنت ہوں گے اور اس کے بعد حنفی، پہلے اہل سنت اور اس کے بعد شافعی، پہلے اہل سنت اور اس کے بعد باقی ائمہ کے ماننے والے۔ لیکن ہم نے وہ سارے کا سارا سلسلہ چھوڑ رکھا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عقل دی، ہمیں سمجھ دی، ہمیں فکر دی، ہمیں خیر و شر میں تمیز کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نوازا،
لیکن ہم نے اس سارے کچھ کو چھوڑا کہ نہیں ہمارے پاس. آپ پھر اندازہ کریں کہ قرآن و سنت کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے ہم تھوڑی سی ہمت بھی نہیں کر پاتے. اپنی مسجد کے امام سے ہم کہنے کو تو کہتے ہیں نا یہ ہم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں. یہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے نہیں ہوتے, یہ امام مسجد کے ماننے والے ہوتے ہیں. نام امام ابو حنیفہ کا, مانتے ہیں امام مسجد کو, جو کچھ امام مسجد نے کہا ٹھیک ہے, بلکہ یہ تو باپ دادا کی ماننے والے ہوتے ہیں. ہم کبھی کسی سے بات کر کے دیکھیں قرآن و سنت کے حوالے سے, فوراً کہیں گے کیوں جی ہمارے باپ دادا کوئی جاہل تھے, ہمارے باپ دادا فلاں تھے. یہ رویہ مشرکین مکہ نے اپنایا تھا, وہ رویہ ٹھیک نہیں ہے. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں. یہ نیا دین لے کے کہاں سے آ گیا؟ ما وجدنا علیہ آباءنا ما الفینا علیہ آباءنا. وہ رویہ چھوڑیں. آج تحقیق کا دور ہے, آج آپ ہر معاملے میں تحقیق کرتے ہیں. تھوڑی سی تحقیق مسجد کے امام سے تھوڑا آگے بڑھ جائیں. جس طرح آپ دنیا کی اشیاء کو خریدنے کے لیے مارکیٹ میں گھومتے ہیں یا نہیں, آپ گھر سے نکلتے ہیں پہلے نمبر پہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آج فلاں علاقے کے فلاں مارکیٹ میں جانا ہے. وہاں گئے, اب اس مارکیٹ میں فلاں فلاں دکان پہ سامان جو ہے وہ کیسا چل رہا ہے, اب وہاں جائیں گے. جیسے ہماری چند خاص دکانیں ہیں نا, آج کل فلاں جگہ میں آفر لگی ہوئی ہے, فلاں جگہ میں سیل چل رہی ہے, فلاں جگہ میں چیز سستی مل رہی ہے, چیز بھی اچھی, قیمت بھی تھوڑی, یہ آپ کا حق ہے. چیز اچھی ملے تھوڑی قیمت سے آپ کا حق ہے. دین کا معاملہ آتا ہے, نہ دور جانا, نہ پار جانا, نہ کوئی 5-10 منٹ 15 منٹ نکالنا. جو مولوی صاحب مسجد والے کہہ رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے, یا جو چچا تایا پھوپھی کہہ رہے ہیں وہی سب ٹھیک ہے. دین کے معاملے کو ہم نے کوئی اہمیت نہیں. اگر تھوڑی بہت اہمیت بھی ہم دیں تو کم از کم دین سمجھنے کے لیے, اپنے اسلام کو, اپنے صحیح دین کو پانے کے لیے تھوڑی سی ہمت کریں. روزانہ 5-10 منٹ نکالیں, آپ قرآن پڑھیں, آپ حدیث پڑھیں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو قرآن و حدیث کے جاننے والے کسی عالم سے پوچھ لیں. نہیں, آج کل یہ باری ساری باتیں چھوٹی. پہلے اگر کوئی تھوڑا بہت ادھر ادھر سے پوچھ لیتا تھا, اب وہ بھی نہیں پوچھتے. آج کل ایک بہت بڑا مفتی آ گیا ہے, اور وہ ہے مفتی گوگل. آج کل باقی سارے مفتی چھوٹتے جا رہے ہیں. یہ گھر میں جیب میں مفتی ہر جگہ موجود ہے. موبائل نکالا, گوگل میں ڈالا, یہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں, سوال آ گیا, جواب آ گیا. گوگل سے لے لے کے نام رکھ رہے ہیں بچوں کے. اور کئی لوگ بچوں کا نام بتاتے ہیں, یقین جانیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا رکھ رہے ہیں نام. پچھلے دنوں کسی نے سوال کیا, کہا کہ نام ہمارے کچھ لوگوں نے رکھا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ معنی وغیرہ تصدیق ہو جائے. پہلے تو وہ معنی دیکھ کے رکھتے ہیں. گوگل نے جو لکھا ان کے حساب سے وہ بڑا زبردست ہے, جنت کا پھول, جنت کا پھل, یہ وہ, اور زبان کون سی یہ نہیں معلوم. اب نام لکھ کے بتایا مجھے, یا کہا کہ نام ہے مہین. اب ہمارے انداز مختلف ہیں. کوئی ڈراموں سے نام لے گا, کوئی فلموں سے نام لے گا, کوئی کمپیوٹر سے نام لے گا, کوئی قرآن سے نام لے گا. جب قرآن سے نام لیتے ہیں تو وہ بھی اپنی مرضی سے عجیب بناتے ہیں کہ یہ جس درمیان سے آپ نے یہ 2 صفحے کھولے, 1-2 حرف ادھر سے لے لیں, 1-2 حرف ادھر سے لے لیں, جو نام بن گیا وہ لے لیں. قرآن سے نام لینا کہیں یہ ذکر نہیں آیا کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہو کہ قرآن سے نام لے لو, حدیث سے نام لے لو, کوئی بات نہیں ایسی. آپ کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ بہترین نام کون سے ہیں. احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن. بہترین نام ہے عبداللہ عبد الرحمن, یا جس کے ساتھ عبد لگتا ہے وہ سارے بہترین. ایک روایت, ایک حدیث جس کی سند پر کلام کیا گیا ہے, سمو اولادکم باسماء الانبیاء, اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام پر رکھو. متکلم فی سند ہے, لیکن انبیاء کے نام سارے, چونکہ اللہ کے نبی, کوئی غلط نام والا آدمی اللہ کا نبی ہو ہی نہیں سکتا.
غلام رسول ہو، عبد النبی ہو، نبیوں میں یہ نام نہیں ہوتے، کیونکہ یہ نام مشرکانہ ہے اور نبیوں کی شخصیات شرک سے بالکل بری اور پاک ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو بڑے بڑے مولویوں کے نام عبد النبی، عبد النبی کوکب، پاکستان میں بڑے مشہور عالم ہیں، گزر گئے ہیں، عبد النبی کوکب، عبد الرسول، یہ نام آپ نے سنا ہوگا۔ پچھلے کچھ عرصہ پہلے افغانستان میں جو سلسلہ شروع ہوا تھا جہاد کا، بعد میں پھر خانہ جنگی بن گئی اور کیا کیا کچھ بنتا رہا، ان کے ایک لیڈر کا نام تھا عبد الرسول، اور عربوں میں جانا آنا ہوا تو انہوں نے کہا یہ کیا نام ہے، عبد الرسول مشرکانہ نام رکھا ہوا، تم جہاد کے میدان میں کام کر رہے ہو۔ تو آپ کے علم میں پھر مشہور کیا ہوا تھا؟ عبد رب الرسول نام رکھا عربوں نے، عبد رب الرسول، اس کی اپنی فائلوں میں کیا نام رہا، لیکن اس لیڈر کا نام عربوں نے سیدھا کر دیا، عبد رب الرسول رکھو۔ اس طرح کے نام اب کہتے ہیں جی مہین نام ہے، بتائیے کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کی تخلیق کس پانی سے ہوتی ہے؟ ماء مہین، ذلیل پانی کے قطرے سے۔ میں نے کہا ساری عمر بچی کا نام مہین لیے پھرو، لیکن وہ ان کے گھر میں کسی اور نام کے ساتھ ملتا ہوا تھا، کہا کہ یہی رکھ لیتے۔ اب یہی معاملہ قرآن سے نام رکھنے کا ہے، عجیب قسم کے نام بن کے سامنے آ جاتے رکھ رہے ہیں۔ وہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے کوئی نام عجیب سا کسی نے بتایا، میں نے کہا قرآن میں فرعون بھی ہے، اگر ضرور صرف قرآن میں آیا ہی لینا ہے تو وہ بھی ہے، پر وہ بھی رکھو۔ قرآن کے نام، یہ نام، اور کمپیوٹر سے اور یہ گوگل مفتی سے یہ چیزیں لی جا رہی ہیں، مفتیوں کی اب ضرورت نہیں رہی۔ اگر دین سیکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت نکالنا ہوگا اور تھوڑا سا پیسہ، تھوڑا سا، زیادہ نہیں۔ ہمارے یہاں عموماً جو سگریٹ نوش پارٹی ہے وہ 5-4 ریال کے روزانہ سگریٹ پی جاتے ہیں، 5-4 ریال کے معمولی بات ہے، اور اگر ایک مہینہ کے سگریٹ روکے جائے، اب روکیں یا نہ روکیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ سعودی عرب کے تمام علماء نے تمباکو نوشی کو حرام قرار دیا ہے، آپ کر رہے ہیں، اب آپ سوچ لیں ذرا کہ یہ کرنے والا کام ہے یا نہیں۔ صرف ایک مہینے میں 5 ریال پر ڈے، آپ اندازہ کریں 150 ریال کے سگریٹ نہیں پی گئے۔ 150 ریال آپ جیب میں لے کے جائیے کسی دکان میں، اسے کہیں کہ ہمیں قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر، مختصر ترجمہ تفسیر، مثال کے طور پر یہ کتاب ہے، گورنمنٹ فری تقسیم کر رہی ہے، گورنمنٹ یہ کتاب لاکھوں کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں فری تقسیم کر رہی ہے، آپ کو نہیں ملتی، دکانوں میں بھی یہ مل رہی ہے، اردو میں گورنمنٹ کا چھاپا ہوا ترجمہ۔ یہ کتنے میں ملے گی؟ 40 ریال۔ اب پیچھے آپ کے 110 ریال رہے گا نا، آپ کے ان 110 ریال میں بخاری مسلم بڑے آرام سے مل جائے گی، اور اگر ضرورت پڑ گئی تو تھوڑا 1 مہینہ اور لگا لیں۔ تھوڑے سے پیسے لگانے سے آپ کو بخاری مسلم کا سیٹ قرآن کریم ترجمہ تفسیر کے ساتھ مل جائے۔ آپ دیکھیں جہاں آپ کو ضرورت پڑے محنت کریں، تھوڑی سی 5-10 منٹ روزانہ ان کا مطالعہ کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایسا علم آ جائے گا جو قرآن و سنت پر مبنی ہے۔ اور گوگل چونکہ معتبر شخصیت نہیں ہے، اس میں کافروں کی باتیں، اس میں مسلمانوں کی باتیں، اس میں شیعہ کی باتیں، اس میں سنیوں کی باتیں، اس گوگل کو استعمال کرنے کے لیے پھر ایک مولوی چاہیے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہاں سعودی عرب میں ایک برقع شروع ہوا تھا پچھلے دنوں، اور برقعے کی پوزیشن کیسی تھی؟ پہلے خواتین کپڑے پہ کام کرواتی تھیں، کپڑا ہے، امبرائڈری ہے، اس کے اوپر سٹون، یہ وہ چمک دمک جو بھی ہے، اوپر برقع تاکہ چھپ جائے۔ کچھ عرصہ پہلے برقع وہ نکل آیا کہ اس کے اوپر امبرائڈری ہے، وہ چمک دمک جو سلوار قمیض پہ ہوتی ہے وہ ساری برقعے پر ہے۔ سعودی علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ برقع ہے جس کے لیے ایک اور برقع چاہیے۔ وہی معاملہ اس مفتی گوگل کا ہے کہ اس مفتی گوگل کو سمجھنے کے لیے ایک اور مفتی چاہیے۔ اللہ کے بندو، قرآن کریم آپ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
احادیث کے مجموعے آج تقریباً ہر زبان میں بڑے بڑے مجموعے موجود ہیں۔ پہلے ہماری مشکل یہ تھی کہ علماء بھی کچھ قرآن کریم نہیں پڑھنے دیتے تھے، یہ تو آپ کے علم میں ہے۔ پہلے یہ رہا کہ نہیں جی یہ قرآن ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، ابھی وہ زور بھی الحمدللہ ٹوٹ گیا، اب سارے لوگ قرآن پڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ نہیں تو یہ ہوتا تھا کہ جب تک آپ کو پہلے 16 14 17 علوم نہیں آتے ہوں گے آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ وہ لوگ بیچارے اتنی علوم کب حاصل کریں گے جب آ کے قرآن پڑھنے لگیں گے؟ وہ چھوڑ دیتے تھے، مولوی جانے اور مولوی کا کام جانے۔ مولوی ساری عمر لوگوں کو ناظرہ قرآن پڑھاتے رہتے تھے، اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ قرآن کیا کہتا ہے، یہ کبھی نہیں بتاتے تھے۔ اور ان کی مجبوری بھی کچھ تھی، قرآن کا ترجمہ بتا دیں تو جمعرات کو روٹی ان کے گھر میں کون دے گا؟ قرآن کا ترجمہ بتا دیں 10واں ساتہ چہلم کل شریف، یہ وہ جو کچھ ہمارے یہاں ہوتے ہیں وہ قرآن سے ملتے نہیں، بلکہ قرآن کریم ان کے خلاف باتیں موجود ہیں۔ وہ نہ بتائیں گے تو روٹی چلتی رہے گی، بتائیں گے تو روٹی بند ہو جائے گی۔ اور خود ہمیں بتانا تو دور کی بات ہے، خود ساری عمر قرآن پڑھاتے رہے لیکن خود نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا ہے، بس وہ الفاظ پڑھا رہے ہیں، وہ الفاظ چل رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دین کو بڑا آسان کیا، ہمارے بہت قریب کر دیا۔ آج الحمدللہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہر زبان میں تقریباً قرآن کریم موجود ہے، ہر زبان میں۔ وہ کفر والا فتویٰ ختم ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو غیر عربی میں پڑھتا ہے تو اس کو یہ اور وہ ہو جاتا ہے، اور وہ 14 17 علوم والی بات بھی ختم ہو گئی، اب لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب حدیث کے معاملہ میں بھی الحمدللہ بہت آسانی ہو گئی۔ پہلے مانا جا سکتا تھا کہ عالم آدمی کے بغیر اب کون بتائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے۔ آج آپ کے علم میں ہے کہ علماء کرام کی محنتوں کے نتیجہ میں اس وقت مارکیٹ میں اتنی کتابیں موجود ہیں جن میں صرف صحیح احادیث آئی ہیں، ضعیف حدیث انہوں نے ذکر ہی نہیں کی۔ اتنی کتابیں موجود ہیں کہ ہماری ساری عمر کے عمل کے لیے کافی، کسی آدمی کی ساری عمر کے لیے جتنی کتابیں اسے چاہیے اس سے بھی زیادہ موجود ہیں۔ اور بہت دور کی بات نہیں، ابھی حال ہی میں اس سال کے دوران، ایک سال کے دوران کتاب آئی ہے الجامع شامل، ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب مدینہ منورہ میں ہیں، ان کی کتاب آئی ہے، دارالاسلام میں موجود، دارالاسلام نے ہی چھاپی ہے۔ اور انہوں نے جتنی کتب حدیث میں ان کو صحیح احادیث ملی وہ ساری انہوں نے جمع کر دی، 14-15 ہزار حدیث کا مجموعہ ہے۔ آپ کو کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ بھائی حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے۔ علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ نے ان سے پہلے اتنا کام کیا اس معاملے میں کہ حدیث کی کتابوں کو چھانٹ کے رکھ دیا، یہ صحیح کتابیں موجود ہیں، یہ ضعیف موجود ہیں۔ ایک ہی کتاب کو 2 حصوں میں چھاپ دیا۔ ابو داؤد، صحیح ابو داؤد یہ ہے، ضعیف ابو داؤد یہ ہے۔ اب بھی آدمی کہے کہ بھائی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ صحیح کہاں ہے ضعیف کیا۔ ابو داؤد صحیح ضعیف الگ الگ، ترمذی صحیح ضعیف الگ الگ، نسائی صحیح ضعیف الگ الگ، ابن ماجہ صحیح ضعیف الگ الگ، ترغیب ترہیب صحیح ضعیف الگ الگ، سیرت النبی صحیح ضعیف الگ الگ۔ کس کس کتاب کا نام لوں، اور 1-2 کتاب نہیں، 12-12 14-14 20-20 جلدوں کی کتابیں ہیں جن میں کہیں یہ شک نہیں چھوڑا کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، سب کو نکھار کے رکھ دیا۔ اور ابھی وہ کتابیں اردو میں بھی ترجمہ ہو رہی ہیں، پاکستان میں ایک جلد پچھلے دنوں چھپی ہے، اس سے پہلے بھی کئی چھپتی رہی، جن میں صرف سلسلہ احادیث صحیحہ، نام سے بھی پتہ چلتا نا صحیح حدیث کا سلسلہ۔ آج الحمدللہ دین کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں رہا۔ ایک آدمی اپنے پرانے ذہن کو لیے بیٹھا رہے اور اسی کھوٹے پہ بندہ رہے جہاں کہیں اس کو بڑوں نے باندھ دیا ہے، تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ ورنہ چاہیے یہ کہ تحقیق کا زمانہ ہے، آج ہر جگہ آپ ہر معاملے میں تحقیق کریں، دین کا معاملہ آئے تو اس کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں کہ جیسے چل رہا ہے چلتا رہے۔ اور یہ نظریہ ہمارے یہاں عام ہے، چل رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ چل رہا ہے، اور نماز تو نہیں کہے گی کہ مجھے سیدھا کرو، نماز تو جیسی پڑھو گے پڑھتے رہو گے، وہ چلتی رہے گی۔ اسی طرح باقی معاملات ہیں۔
لیکن ہمیں کہیں آگے جا کے جواب بھی دینا ہے. ہماری کہیں جواب دہی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہمیں اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے کہ تمہیں عقل دی تھی، اس سے کیا کام لیا. ہم کہیں گے جی سائنس پڑھی، انجینئرنگ کی، ہم نے بڑا بڑا یہ اور وہ کیا، اور نہیں کیا تو یہ نہیں کیا، جس کام کے لیے دی تھی وہ نہیں کیا. اس دن کی تیاری کے لیے ہمیں چاہیے کہ کچھ نہ کچھ توجہ دیں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ چاہتا تو ان لوگوں کو ایک ہی امت رہنے دیتا، بنا دیتا. وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. میں نے پچھلی مرتبہ بچے کی مثال دی تھی نا. بچوں میں سے بعض بچے اتنے فرما بردار اور ماں باپ کے اتنے خادم ہوتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی توجہ ہو جاتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی دے دی تھی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ فرمایا یا اللہ یہ میری تقسیم ہے، دن رات کھانا پینا کپڑا سب برابر ہے. ولا تو آخذنی فیما لا املک وانت تملک، اے اللہ مجھے اس معاملہ میں نہ پکڑنا جو تیرے ہاتھ میں ہے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور وہ ہے حضرت عائشہ کی محبت. وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے چونکہ یہ دل ہے، دل کا معاملہ تیرے ہاتھ میں. کسی طرف کسی کے دل کا زیادہ ہو جانا وہ کسی نہ کسی صفت کی وجہ سے ہی ہوگا. اور اللہ رب العزت کی مخلوق ہونے کے اعتبار سے سارے لوگ بندے اس اعتبار سے تو برابر نہیں ہے. نہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب تو اللہ نے بنائے ہیں، دنیا میں بھیجے، لیکن ان میں سے ایک آدمی نے اسلام ہی قبول نہیں کیا، اس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں، اس کا کوئی اکرام نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سلام کہنا بھی جائز نہیں ہے. سلام کا لفظ سلامتی، غیر مسلم کو سلام کہنا جائز نہیں ابتدا میں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں کہ اس کے لیے سلامتی کی دعا کی جائے. اگر وہ سلام کہتا ہے تو وعلیکم کہہ کے چھوڑ دو، تاکہ سلام کا لفظ پھر بھی نہ آئے. وہ سلام کہاں ہے یا سام کہاں ہے جو مسئلہ لگے. اگر عزت ہے تو ایمان لانے سے، اور ایمان لانے سے اللہ کے یہاں بندے کی عزت بنتی ہے. اور اللہ رب العزت جب بندے کے دل میں ایمان دیکھتا ہے، بندے کے عمل صالح دیکھتا ہے، اللہ اس کو اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ظالموں کا نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. اور ظالم کون ہے؟ شرک کرنے والے ظالم ہیں یا نہیں؟ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جو باتیں کی، جو وصیتیں بڑی مشہور ہیں، وہ کبھی کبھی پڑھ لینی چاہیے. اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم. تو شرک کرنے والا ظالم ہوا. اللہ نے فرمایا وما للظالمین والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر، ما لهم من ولی ولا نصیر، نہ ان کا ولی. ہمارے تو بے شمار ولی ہیں، رنگا رنگ قسم کے، طرح طرح کے ولی، ننگے ولی، کپڑے والے ولی، عجیب و غریب قسم کے رنگ، عجیب و غریب قسم کے ڈیزائن، داڑھی والے ولی، بے داڑھے ولی، آدھی داڑھی والے ولی، فرینچ کٹ ولی اور کلین شیو ولی. ہمارے یہاں تو ولیوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. اللہ نے فرمایا ان کا کوئی ولی نہیں ہوگا. دنیا میں جس کو چاہے ولی بنائے پھریں، قیامت کے دن ان کو کوئی ولی نہیں ملے گا جو آ کے ان کا حساب کتاب سیدھا کرا سکے. وہاں حساب اللہ کو ہی دینا ہوگا. ولا نصیر، اور نہ ہی ان کا کوئی وہاں مددگار ہوگا. ام اتخذوا من دونہ اولیاء، یا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو ولی بنا لیا ہے، دوسرے لوگوں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے. فاللہ هو الولی، اصل ولی کون ہے؟ صرف اللہ. فرمایا فاللہ هو الولی، اصل میں ولی صرف اللہ ہے. مسلمان کا، مومن کا صحیح معنوں میں دوست اور صحیح معنوں میں اس کے
کاموں کے لیے کارساز صرف اللہ ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ فعل مضارع کا جو ہے نا یحیی، یحیی کا معنی ہوتا ہے وہ زندہ کرتا ہے یا کرے گا، اور وہ اس نے دنیا میں زندہ کر کے دکھا دیا مردوں کو۔ واقعات موجود ہیں، قرآن دیکھیں، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، اور تو اور عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھایا ہے، نازل کرے گا، زندہ ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کا واقعہ، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ میں جو آیا ہے اس کا واقعہ، ابراہیم خلیل کے 4 پرندوں کا واقعہ۔ اللہ رب العزت نے کتنے واقعات تو ہمیں بتا دیے ہماری آنکھوں کے سامنے، تاکہ لوگوں کو اطمینان قلب حاصل۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا نا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے بتا تو صحیح کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ فرمایا بلا، اے اللہ میرا ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو مجھے اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ تو اللہ نے اطمینان قلب، ابراہیم علیہ السلام کے اطمینان قلب کے لیے 4 پرندوں کا واقعہ زندہ کر کے دکھا دیے نہیں، کیما کیا، 4 پہاڑوں پہ رکھا، بھاگے ہوئے چلے گئے۔ اور وہ واقعہ جب قرآن کریم میں آ گیا، سورہ بقرہ والا واقعہ قرآن کریم میں آ گیا، بنی اسرائیل کے لوگوں کے واقعے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے، یہ کتنے واقعات جب قرآن کریم میں آگے، ہمارے لیے اطمینان قلب کا سامان ہوا یا نہیں ہوا؟ بھی اطمینان قلب کے لیے یہ بہت سامان ہے۔ اب بھی کوئی نہ مانے تو بات الگ ہے، نہ مانے تو ہم کسی کی بھی نہیں مانا کرتے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں بہت سارے واقعات سے ہمیں بتا دیا کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، اور آخرت میں بھی مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور یہ یہاں وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور مردوں کو زندہ کرے گا۔ یہ معاملات مشرکین مکہ کے زمانے میں، چونکہ وہ لوگ نہیں مانتے تھے مردے زندہ کیسے ہوں گے، تو اس وقت بھی اللہ رب العزت نے قرآنی آیات سے، یہ ہے سورہ دہر ہے جس کا نام سورہ انسان بھی ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، پہلی ہی آیت ہے کہ کیا اس انسان پر وہ وقت نہیں گزرا کہ اس کا دنیا میں ذکر تک نہیں تھا، یہ دنیا میں آیا نہیں، دنیا میں ذکر تک نہیں ہے۔ اس وقت جب اللہ نے اس کو دنیا میں بھیج لیا تو اب دنیا میں آنے کے بعد، جانے کے بعد اٹھانا کیا مشکل؟ اللہ نے مرین و انسان کو مٹی سے بنایا، مٹی میں دوبارہ مٹی کر دے گا، پھر مٹی سے اٹھا دے گا۔ قرآن کریم میں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، فرمایا اس مٹی سے، زمین سے ہم نے تمہیں بنایا، اسی میں دوبارہ مٹی بنا دیں گے اور اسی سے دوبارہ نکال لیں گے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت انسانوں کو دوبارہ نکال لے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ حج میں ایک مثال یہ بھی دی ہے کہ تمہیں ہم نے جس انداز سے دنیا میں بھیجا، کبھی توجہ تو کرو، پانی کا قطرہ، پانی کی بوند، پھر خون کا قطرہ، پھر گوشت کی بوٹی، اور اس کے بعد انسان۔ ہم نے ان مراحل سے گزار کر تمہیں دنیا میں بھیجا، کیا ہم تمہیں دوبارہ اٹھانے پہ قادر نہیں ہیں کہ پورا انسان زمین میں گیا، غرق ہو گیا، ختم ہو گیا، ہم دوبارہ اٹھا سکتے ہیں؟ اور وہیں ساتھ ہی دوسری مثال دی کہ آپ دیکھتے ہیں زمین بنجر ہوتی ہے، بنجر زمین ہے، دھول اڑ رہی ہے، نہ نباتات، نہ پھل، نہ پھول، نہ بوٹے، کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، بارش ہوتی ہے، زمین نرم ہوتی ہے، اسی میں سے کونپلیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ہم ان چیزوں پہ قادر ہیں، مرنے کے بعد اٹھانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔
فاللہ هو الولی، اللہ ہی سب کا کارساز ہے، ولی ہے، دوست ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ چند سوالات ہیں۔ کیا یہ ٹھیک ہے کہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے تمام گھر کی لائٹیں آن کر دیں، تمام دروازے وغیرہ بند کر دیں اور چھوٹے بچوں کو خاص طور پر باہر نہ نکالیں؟ اس کے بارے میں کوئی حدیث ہے تو وہ بتائیں۔ یہ سارا مفہوم ہی آپ نے الٹ کے رکھ دیا ہے، زمین آسمان ملا دیے ہیں۔ حدیث ہے لیکن یہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو تو اپنے بچوں کو گھر میں روک لیں اور ایک گھڑی تک روکے رکھیں، یعنی سورج غروب ہونے سے لے کے آپ سمجھ لیں کہ ایک گھنٹہ، ایک گھڑی 1 گھنٹہ کریں، بچوں کو روکے رکھیں۔ جیسے ہی عشاء کا وقت قریب آ جاتا ہے پھر آپ کھلا چھوڑ سکتے ہیں۔ ان اوقات میں، یا یہ جو تھوڑا سا وقت ہے روزانہ مغرب کے بعد کا، ان اوقات میں شیاطین و جن پھیلتے ہیں۔ بچے کو دیکھیں گے نقصان پہنچائیں گے، کسی چیز کو دیکھیں گے نقصان پہنچائیں گے۔ حدیث میں اتنا آتا ہے، آپ نے الٹا کر دیا کہ آدھا گھنٹہ پہلے، مغرب سے آدھا گھنٹہ، یہ مغرب سے آدھا گھنٹہ بعد ہے، الٹا ہو گیا نا کھاتا سارا۔ مغرب کے بعد ہے، پہلے نہیں۔ اور گھر کی لائٹوں کو آن کرنے کا کہیں کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ سونے سے پہلے گھر کی لائٹوں کو بند کرنے کا حکم۔ آپ نے ہمارے سونے سے پہلے دیا، چراغ، یہ وہ جو کچھ بند کر دیں۔ اور آج کل دیا چراغ کی بات تو نہیں، لیکن یہ تو لائٹیں ہی ہیں نا۔ اور سونے سے پہلے لائٹوں کو بند کرنے کا جو فائدہ اس وقت تھا وہ آج بھی ہے۔ اس وقت بند کرنے کا فائدہ کیا تھا؟ دیا ہے، دیے میں بتی ہے، بتی کو چوہا لے کے اگر بھاگا تو کیا کرے گا؟ پوری لنکا کو جلانے کا خطرہ ہے یا نہیں؟ فرمایا دیے کو بجھا کے سو جاؤ تاکہ لنکا کے جلنے کا خطرہ نہ رہے۔ سری لنکا نہیں میں کہہ رہا۔ اور آج بھی اگر آپ اسی طرح کرتے ہیں کہ کوئی شارٹ سرکٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا سوئے میں، پتہ تب چلا جب کام ہو گیا، تو بہتر ہے کہ بجا کے سو جائیں اور مطمئن ہو کے سو جائیں۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ لائٹیں آن کر دیں، دروازے بند کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ صرف یہ 2 الگ الگ حدیثیں ہیں جن کو جوڑ کے نیا ملغوبہ تیار کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں مساجد میں، یہاں تک کہ مسجد نبوی اور مسجد حرام میں، لوگ قرآن پاک کو زمین پر یا جوتوں کے اوپر جو کہ لفافوں میں ہوتے ہیں رکھ دیتے ہیں۔ کیا یہ جائز ہے؟ یا اور کیا پاؤں قرآن پاک سے اوپر ہوتے ہیں؟ اس بارے میں تفصیل بتائیں گے۔ پاؤں قرآن پاک کے اوپر ہوتے ہیں، یہ کہاں ہے؟ یہ تو نہیں دیکھنے میں آتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کہیں سائڈ میں پڑا ہے اور یہاں سے سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، اوپر چڑھ جائیں گے، تو قرآن پاک کے اوپر تو پاؤں کہیں نہیں ہوتا۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ قرآن کریم کو زمین پہ رکھ دیا، تو اس میں بھی آپ بیان کرنے میں تھوڑا سا فرق کر دیتے ہیں، اس لیے ہمیں بہت زیادہ بے ادبی لگتی ہے۔ قرآن کریم کو زمین پہ نہیں رکھ دیتے، قالین پہ رکھ دیتے ہیں۔ اور قالین پہ جس پہ سر سجدہ، جس جگہ پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، کیا وہ جگہ نجس ہے؟ نجس جگہ پر نماز نہیں ہوتی۔ جہاں نماز ہو جاتی ہے وہاں قرآن کریم کو رکھا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا جی نہیں چاہتا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کہیں اونچا ہی رکھیں، اور بہت اچھی بات ہے، احترام کریں جتنا ہو سکے۔ لیکن اگر کسی نے قرآن کریم کو دوران تلاوت ساتھ میں رکھا، سجدہ کر لیا، تو چونکہ یہ جگہ پاک ہے، انشاءاللہ یہ کوئی اتنا جرم نہیں ہے جتنا ہم نے بنا لیا۔ ہم نے اصل میں قرآن کریم کے آداب خود بنائے ہیں، اور جہاں خود بنائے ہوئے آداب آتے ہیں وہ پورے نہ ہو رہے ہوں تو دل جلتا ہے۔
یہ آپ نے خود آداب بنائے، اپنا دل بھی خود جلا رہے ہیں، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آداب ثابت نہیں ہے۔ لہذا قرآن کریم کو اس طرح اگر کوئی قالین پہ رکھ لیتا ہے اور سجدہ تلاوت کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی عرض نہیں، اور اگر آپ کے پاس ریک ہے، جگہ ہے اوپر رکھنے کی تو وہاں رکھ کے کیجئے، کم از کم آپ تو زمین پہ نہ رکھیے، میرا خیال مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جس نے رکھا ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ اور اس طرح اگر کوئی صاف ستھرے قالین میں جس پہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یہ قالین ہے راہداری کا، وہ نہیں، جس قالین پر نماز پڑھی جاتی ہے اس قالین پہ اگر قرآن کریم کو رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ یہ بے ادبی کے ضمن میں نہیں آتا۔ اب رہا یہ کہ لفافے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جوتوں کے لفافے ہیں، تو وہ بھی ڈائریکٹ جوتے پر قرآن نہیں آتا، جوتے پر لفافہ ہے، جوتے پر لفافہ ہے، لفافے کے اوپر بعض دفعہ جوتے کے ساتھ کچھ اور چیزیں شامل ہیں، اوپر کوئی قرآن رکھ لیتا ہے، تو پھر وہاں بات وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے دل میں چونکہ آداب کچھ اور طرح کے بنے ہوئے ہیں، ہم ان کو کچھ اور انداز سے لیتے ہیں، اور قرآن کریم کی طرف ہمارے یہاں تو پیچھا کرنا بھی جائز نہیں سمجھتے، اور یہ سوال پتہ نہیں کیوں نہیں ڈالا یہاں، کیونکہ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ قرآن کو پشت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب وہاں ہر جگہ، یہاں ہر جگہ مساجد میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں پشت بھی ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ عادی ہوتے جاتے ہیں، جیسے جیسے یہ عادت بن گئی ویسے ویسے یہ ادب ذہن سے نکل گیا۔ تو اصل بات یہی ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ادب کریں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ادب سے تعلق نہیں ہوتا، اور ہم جب دیکھتے ہیں بنا بنایا ادب اس کے خلاف کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جبکہ یہ کوئی اتنی بڑی تکلیف والی بات نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد تسبیحات پہلے پڑھنی ضروری ہیں، یا اگر آیت الکرسی پہلے پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں؟ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ دو کام آپ نے کرنے ہیں فرضوں کے بعد۔ تسبیحات وہ 33 33 34 والی تسبیح جو ہے یہ پہلے کر لیں، یا آیت الکرسی پہلے کر لیں۔ اور اگر آیت الکرسی پہلے پڑھ لیں گے تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ وہ قرآن ہے، یہ جو تسبیحات ہیں وہ تو حدیث میں ہے نا، وہ قرآن ہے سیدھا سیدھا۔ ایک فائدہ یہ کہ قرآن اور حدیث اولیت اور ثانویت آ جائے گی۔ دوسرا یہ کہ اگر مسلسل آپ آیت الکرسی ضرور پڑھتے ہیں تو جنت میں اور آپ کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ گیا، اور وہ تسبیحات کو درجہ حاصل نہیں ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ وہ کریں، لیکن اگر کوئی آگے پیچھے کر لیتا ہے تو اس ترتیب میں فرق آنے سے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ فرض نماز میں جو سجدے کی تسبیح ہے، اللہ کی تعریف اور دعا ہے، اس کے بعد آمین کہیں گے یا نہیں؟ فرض نماز میں جو سجدے کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس میں آمین کہاں آئے گی؟ سجدے میں تو یہی ہے نا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، تو یہ آپ نے دعا مانگی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ 3 مرتبہ دعا مانگے تو آپ سجدے میں 3 مرتبہ آمین بھی کہیں۔ اللہ کے نبی نے نہیں کہی، نہیں بتائی، نہیں کہیں گے۔ جہاں کوئی دعا کر رہا ہے یا آپ دعا مانگ رہے ہیں وہاں آپ آمین کہیں، کوئی عرض نہیں۔ یہ دعا چونکہ نماز کے اندر ہے، اس لیے آپ کو نماز کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا۔ یہاں لگے ہاتھوں ایک بات میں اور ذکر کر دوں، نماز کے باہر آپ نے کسی موقع پہ دعا مانگی، ہاتھ اٹھا کے مانگی، جیسے بھی مانگی، آپ کا جی چاہا آپ نے چہرے پہ پھیر لیے ہاتھ، کوئی حرج نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی حرج والی بات نہیں، اگرچہ یہ ثابت نہیں ہے۔ جہاں تک تعلق ہے دعائے قنوت جو وطر میں ہے، دعائے قنوت پڑھنے کے بعد بھی ہاتھ منہ پہ اچھی طرح پھیرے جاتے ہیں، بلکہ رگڑے جاتے ہیں، دبا کے پھیرتے ہیں 2-3 مرتبہ، کئی لوگوں کو عادت ہے 1 مرتبہ سکون ہی نہیں آتا۔ حجر اسود کو اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ، اللہ کے نبی نے 1 مرتبہ کہا، تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم 3 مرتبہ، اور دونوں ہاتھوں سے، ایک دوسرا، سمجھ نہیں آتی کہ اپنی طرف سے یہ حصہ ڈالنے میں کیا فائدہ ملتا ہے لوگوں کا۔ یہی معاملہ ہے ان کا بھی، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم مسجد میں نوافل پڑھ رہے ہیں اور تشہد میں ہیں اور اقامت ہو جائے تو اس وقت تشہد ہی چھوڑ دیں یا نہیں؟
اگر تشہد ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اقامت ہوتے ہوتے آپ پوری کر لیتے ہیں، پورا پڑھ لیں، اور اگر آپ ایک رکعت باقی ہیں تو چھوڑ دیں. اگر آپ رکوع میں ہیں تب بھی چھوڑ دیں، کیونکہ رکوع جائیں گے، قوما جائیں گے، اب وہ ٹکریں تو آپ ماریں نہیں، 2 سجدے کریں گے، سجدوں کے درمیان وقت ہے، پھر آتا ہے ایسے میں. لیکن اگر تحیت شروع کر دیا آپ نے تو اقامت ہونے تک آپ ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے، اس سے فارغ ہو کے پھر سلام پھیر لیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کو نہیں کرنا. فرض کے بعد کنٹینیو کرنا آ جائے، فرض نماز کے بعد پھر سنت کنٹینیو کر پھر پڑھنا آ جائے. فرض نماز کے فوراً بعد سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، تھوڑا ذکر اذکار جیسے آیت الکرسی ہے، تسبیحات ہیں، یہ کرنے کے بعد کچھ ذکر اذکار کے بعد کریں. اور اگر کہیں ٹائم نہیں ہے آپ کو یہ اذکار کرنے کا تو جگہ بدل کے دوسری جگہ جائیں، اسی جگہ پہ فوراً سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے.